بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن لائن عربک لینگویج سینٹر کی طرف سے عربی گرامر کورس پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کورس میں آسان انداز میں عربی گرامر سکھائی جائے گی۔ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادہ کے لیے، اور مفرد، تثنیہ اور جمع یعنی سنگولر، ڈوئل اینڈ پلورل کے لیے، قریب اور دور کے اشارے کے لیے الگ الگ الفاظ وضع کیے گئے ہیں۔ تو آج کی اس پہلی نشست میں ہم اسمائی اشارہ میں سے ھذا اور اس کا استعمال پڑھیں گے۔ ھذا عربی زبان میں نر مفرد قریب کے لیے یعنی سنگولر قریب کے اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے اردو زبان میں یہ اور انگلش زبان میں دس۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اس کی ایکسرسائز ہم نے دی ہوئی ہے۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا سریر، یہ بیڈ ہے۔ ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے۔ ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ ھذا دیک، یہ مرغا ہے۔ اگر اس ھذا سے پہلے حرف ما لگا دیا جائے جس کا معنی ہے کیا، تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا: ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس سے کسی قریبی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں ھذا کے بعد اس چیز کا نام بتایا جاتا ہے، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اس کی ایکسرسائز ہم نے دی ہوئی ہے، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، یہ پین ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مکتب، یہ ٹیبل ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اسی طرح اگر ھذا سے پہلے حمزہ لگا دیا جائے جس کا معنی ہے کیا، یہ کسی چیز یا شخص کی تصدیق کے لیے آتا ہے، جیسے ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ اس کا جواب نعم یعنی جی اور یس کے ساتھ دیا جاتا ہے، یا لا، نہیں اور نو کے ساتھ۔ اگر جس چیز یا شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب ہاں میں ہو تو نعم، اور اگر نہ میں ہو تو لا کے ساتھ جواب آئے گا، جیسے ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ اگر وہ کتاب ہوئی تو ہم کہیں گے نعم ھذا کتاب، جی یہ کتاب ہے۔ اگر وہ پین ہو تو ہم کہیں گے لا ھذا قلم، نہیں یہ پین ہے۔ اس کی ایکسرسائز ہم نے دی ہوئی ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ھذا خبز، کیا یہ روٹی ہے؟ نعم ھذا خبز، جی یہ روٹی ہے۔ ھذا طفل، کیا یہ بچہ ہے؟ نعم ھذا طفل، جی یہ بچہ ہے۔ ھذا حمار، کیا یہ ڈونکی ہے؟ لا ھذا حصان، نہیں یہ گھوڑا ہے۔ ھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا ھذا جمل، نہیں
یہ اونٹ ہے۔ اسی طرح اگر اس سے پہلے حرف من لگا دیا جائے جس کا معنی ہے کون، یہ کسی شخص کے بارے میں جاننے کے لیے آتا ہے، جیسے من ھذا، یہ کون ہے، ھذا طالب، یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی ایکسرسائز ہم نے دی ہوئی ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے، ھذا مدرس، یہ ٹیچر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے، ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے، ھذا مہندس، یہ انجینئر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے، ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ اسی طرح اگر اس سے پہلے لمن آ جائے جس کا مطلب ہے کس کے لیے، تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے، جس کے لیے وہ چیز ہوگی اس کے نام سے پہلے لام زیر لگا دیں گے، جیسے لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے، ھذا لخالد، یہ خالد کے لیے ہے۔ اس کی ایکسرسائز ہم نے دی ہوئی ہے۔ لمن ھذا الہاتف، یہ فون کس کے لیے ہے، ھذا الہاتف لخالد، یہ فون خالد کے لیے ہے۔ لمن ھذا السریر، یہ بیڈ کس کے لیے ہے، ھذا السریر لحسن، یہ بیڈ حسن کے لیے ہے۔ لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کے لیے ہے، ھذا البیت لرجل، یہ گھر آدمی کے لیے ہے۔ لمن ھذا الطعام، یہ کھانا کس کے لیے ہے، ھذا الطعام لعباس، یہ کھانا عباس کے لیے ہے۔ تو آج کی ہم نے پہلی کلاس میں ھذا کا استعمال پڑھا، جس میں سے ھذا یعنی دس، ما ھذا یعنی یہ کیا ہے، اھذا کتاب تصدیق کے لیے کیا یہ کتاب ہے، اس کا جواب نعم یعنی یس اور لا یعنی نہیں کے ساتھ دیا جائے گا۔ پھر من ھذا، یہ کون ہے، اور لاسٹ میں لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے۔ اس کی ہم نے ایکسرسائزز اور تمارین دی ہوئی ہے، آپ اس کو سولو کر کے کامنٹس میں سینڈ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔